اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال آپ سب مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کے چند ایک تجویدی نکات جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر انشاءاللہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں علم میں ترقی عطا فرمائے، اور خصوصاً اس قرآن مجید کے علم میں خدا ذوالجلال ہمارے قلوب کے دریچے کھول دے۔ یہ سب سے پہلا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس سے پہلے فاستعذ باللہ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان مردود سے دور ہو جائے۔ اعو عین کے ساتھ حمزہ الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم ہو، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، بس اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے کہ حمزہ کیا ہے اور الف کیا ہے۔ الف وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر نیچے کوئی چیز بھی نہ ہو، اور الف کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں پڑھی جا سکتی، الف کو کسی کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہ با زبر الف با، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے، با تا سا، یہ ہے الف۔ لیکن اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اعو الف کے اوپر زبر ہے، یہ حمزہ ہے۔ اعو اور عین تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اس کی ادائیگی میں عین کو حلق سے ادا کرنا ہوگا۔ اعوذ ذال یعنی نو کے زبان کو اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں وہاں پر لگانا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، باللہ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ اس کو باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، قا یعنی یہ جو قا ہے اور تا، اس کا مخرج ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کی ادائیگی میں فرق ہے کہ اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے۔ قا کو جس کو ہم اپنی زبان میں توئیں کہتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا پر کر کے، اور جو تا ہے جس کو تے ہم کہتے ہیں اس کو سمپل ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس میں فرق ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی نو کے زبان کو اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے والے ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اس کی نوک پہ لگانا ہے اور پشت زبان کو تالو کے ساتھ لگا دینا ہے، یہ پر ہو کے ادا ہو جائے گی قا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے، نہیں تو زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، یعنی آگے آ جائے گا انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن یہاں بسم اللہ کی لام کو، اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کو ادا کریں گے، آگے الرحیم ہا اس کو ادا کریں گے حلق سے، آگے الحمد للہ رب العالمین، یہ بھی اسی طرح الحمد للہ رب العالمین۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں پڑھا جاتا ہے اس کے اور صحیح عربی لہجے میں تھوڑا فرق ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یہ ہمارا پاکستان کا لہجہ ہے، تو جو اصل عربی لہجہ ہے وہ یہ ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں پڑھنا بلکہ مالکی یوم الدین، کاف کو پھر لبا نہیں کرنا، الرحمن الرحیم تھوڑا سا لمبا کریں گے، اگر یہاں پہ وقف کریں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین، ایاک کا اس کو سمپل ادا کرنا ہے، دو نقطے والا کاف اس کو پر کرنا ہے، اور یہ کاف جو کشش والا ہے یا کتاب والا یہ سمپل ادا کرنا ہے، ایاک نعبد، نع کی عین کو حمزے سے جدا کرنا ہے، یعنی نعبد نہ بلکہ نعبد، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اگر وقف کریں گے تو مستقیم کو تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں، اگر اس کو آگے ملانا ہے تو پھر اس کو لمبا نہیں کریں گے، وہ بھی میں ملا کر بتاتا ہوں، اہدنا الصراط، صاد تھوڑا سا پور کر کے ادا کرنا ہے، را کو بھی پور، اہدنا الصراط، نصیرا نہیں ایسے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، اب دیکھا میں نے آپ ملا کر بھی پڑھ دیا، اور جدا اگر پڑھیں گے تو مستقیم کو لمبا کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد کرنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے صاد پر، را سے را، اللہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب، البتہ یہ مخرج جو ہے یہ وحشی مخرج ہے، عربی زبان میں مشکل مخرج جو ہے ضاد کا ہے، جس کو ہم زواد کہتے ہیں، ہم تو عموماً پڑھتے ہیں غیر المغضوب، نہیں مغضوب نہیں ہے بلکہ مغضوب، اس کا مخرج جو ہے زبان، منہ ہے نا، داڑیں، دائیں یا بائیں داڑیں جو ہیں ان کے ساتھ زبان کا کنارہ چاہے دائیں طرف لگائیں یا بائیں طرف لگائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کمال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تو کامل لوگ تھے اور کامل انسان تھے، وہ دونوں طرف لگاتے تھے، یعنی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، اور ضاد کا مخرج ادا کرتے تھے، لیکن ایک طرف بھی لگا دیا، 4 یا 5 داڑیں جو ہیں دائیں یا بائیں زبان کا جو ایک کنارہ ہے تو وہاں پر ضاد ادا ہو جائے گا، میں آپ کو ادا کر کے بتاتا ہوں، غیر المغضوب علیہم، یہ نہ سمجھنا کہ مغضوب دوب پڑھ رہا ہوں، نہیں بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ولا الضال، اس کو لمبا کرنا ہے، یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، اس کا لمبا کرنا واجب ہے، آگے لین کو تھوڑا سا 2 الف جتنا لمبا کر دیں، 2 مد جتنا لمبا کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہو گئی سورہ الحمد مکمل، اس کا اب ترجمہ اور اس کی
تفسیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، اس شیطان سے جو کہ رجیم ہے۔ رجیم یعنی نکالا ہوا، جس کو نکال دیا گیا اور راندہ درگاہ، تو اللہ کی پناہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ اس میں رحمان و رحیم کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، جو عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ البتہ آگے انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ ہدایت سے مراد کیا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ مغضوبین کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ضالین، گمراہوں کا راستہ، یعنی مغضوب کا راستہ نہ ہو، ضالین کا راستہ نہ ہو، یعنی کون سا راستہ ہو؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انشاءاللہ اب آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے کہ اس کی تفسیر جو ہے علماء نے کی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا ذوالجلال ہمیں اس قرآن مجید کے مفاہیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں اس قرآن مجید کی عظمت کے صدقے میں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خدا کے نام سے جو تمام کمالات وجودی کا مالک ہے۔ وہ کمالات، وجودی کمالات کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی اللہ کے لیے جو نقص نہیں ہے، جو عیب نہیں ہے، وہ کمالات جو ہیں اس خدا کے لیے ہیں، وہ ان کا مالک ہے۔ البتہ یہ میں مختصر بتا دوں کہ وجودی کمالات ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، یہ باقی چیزیں جو ہیں اللہ کے صفات جو ہیں، اللہ کا علم، ہم کہیں کہ اللہ عالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ زندہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی تمام وجودی کمالات کا مالک ہے۔ ایسا خدا جس کی بخشش اور عطا عمومی ہے کہ ہر ضرورت مند کی حاجت روائی فرماتا ہے، یعنی اس کی بخشش عطا ہر کے لیے ہے، ہر ضرورت مند، یعنی رحمت عمومی، عامہ رحمت کا مالک ہے، یعنی کس کو؟ کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، خدا کو مانتا ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، جس طرح جاہل ہو، کوئی بھی ہو، یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت رحمانیہ، رحمت عمومی، عمومی رحمت ہے۔ اور رحمت رحیمیہ اور مومنین کی مخصوص ضروریات کے لیے ایک خاص رحمت اللہ رکھتا ہے۔ اس رحمت کا نام کیا ہے؟ رحمت خاصہ، رحمت رحیمیہ، یعنی ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن دنیا میں مشرک مومن سب کے لیے عمومی رحمت، اور الرحیم رحمت ہے سب کو شامل، لیکن ان میں مؤمنین آتے ہیں، یعنی تمام مؤمنین مؤمنات ان کے لیے رحمت خاص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام ستائش، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو تمام کمالات کا جامع ہے اور ہر موجود کو اس کے شایان شان کمال کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہر موجود یعنی مخلوق جس کو اس نے خلق فرمایا، اس کو اس کی جو لائق شان جو کمال ہے اس کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کی مثلا مثال ایسے دے دی جائے، ایک درخت بھی موجود ہے، ایک انسان بھی موجود ہے، لہذا درخت کے اندر جو اس کی شایان شان کمال ہے، خدا اس کو اوپر لے جاتا ہے، بلند کرتا ہے، اور انسان کے شایان شان جو کمال ہے اور بلندی ہے، خدا ذوالجلال اس کو
لے جاتا ہے، اوپر لے جاتا ہے۔ انسان کے شایان شان کمالات بہت زیادہ ہیں، اور فقط مثلاً اگر نباتات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں تو ان کے اندر کمال ہے، لیکن کمال ان کی شایان شان، یعنی ہم یہ کہیں کہ درخت کو وہ قوت ادراک مل جائے جو انسان کو ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یا حیوان کو وہ قوت مل جائے جو انسان کو ہے، نہیں، جو حیوان کو قوت دی ہے اس میں اس کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اور جو نباتات میں اس نے شان رکھی ہے اور کمال رکھا ہے وہ اس کمال کو لے جاتا ہے۔ اس کی ربوبیت کی وسعت ذرہ سے لے کر عظیم ترین مخلوقات تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کی ربوبیت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ رب العالمین یعنی تمام عالمین کا رب ہے، یعنی مخلوقات جو کچھ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے، اس کے مخلوقات ہیں، اور وہ ان کا رب ہے۔ حقیقی مربی صرف خدا ہے، اور دوسرے مربی اس کی تربیت کے نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں یعنی تربیت کر رہا ہے یا کوئی تدبیر کر رہا ہے تو وہ تربیت اس کے نظام کے تحت کرتے ہیں، اصل جو رب ہے، اصل جو پروردگار ہے، جو نظام چلاتا ہے وہ خداوند متعال ہے۔ شیاطین گویا جنگلی پودے اگاتے ہیں، جبکہ خدا شجرہ طیبہ کی پرورش کرتا ہے، اور غم و اندوہ کا مٹانا، کینہ و حسد کا اکھاڑ پھینکنا، اور انسان کو جنت اور نعمتوں تک پہنچانا پروردگار عالم رحمان کی انسان کی تربیت کے نمونے ہیں، کہ رحمان جو ہے، پروردگار رحمان جو ہے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ کس طرح؟ وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ تربیت کر کے اس سے صفات رذیلہ کو ختم کرتا ہے، اور اچھے صفات پیدا کر کے اس کو جنت کی نعمتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جو عمومی طور پر تمام محتاجوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اور مخصوص طور پر مومنین کی ضروریات کو اپنی رحمت خاص سے نوازتا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تمام حمد اس خدا کے لیے، اس اللہ کے لیے کہ جب دین اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اس دن اس کی مطلق اور مکمل مالکیت ظاہر ہوگی۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وہاں صدا آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، تو وہاں آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی کہ جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کے اسماء حسنہ، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، مالکیت کو پہچان کر، یعنی الوہیت کیا کہ وہی معبود ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، وہی رب ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہ تمام نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ رحمانیت، اس رحمانیت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، رحمت عمومی بھی آ جاتی ہے، رحمت خصوصی بھی آ جاتی ہے، اور مالکیت یعنی اصلی مالک، حقیقی مالک جو اس کائنات کا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ اس کائنات کے تمام موجودات کا حقیقی مالک پروردگار عالم ہے۔ جب ہم نے اس کو پہچان لیا اور مان لیا تو انسان جو پہلے خدا سے غافل تھا، اب خدا کو اس کے حضور حاضر پاتا ہے، یعنی اپنے پاس حاضر پاتا ہے، یعنی غفلت سے نکلا اور گویا کہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو غفلت سے نکلا تھا، پتہ نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے، پروردگار کون ہے، مالک کون ہے، جب اس کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوا، پھر خطاب کرتے کہتا ہے ایاک، کا کی ضمیر خطاب کی طرح ہے، مخاطب پریزنٹ کی طرف ہے، بارک الہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہر کام میں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی صرف
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے کہ انسان ہر کام میں توفیق اللہ کی طرف سے مانگے، ہر کام جو اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ برے کام میں تو ویسے بھی اللہ مدد نہیں کرتا، اس میں شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، لہذا نیک کاموں میں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ سے مدد یہی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گویا کہ ہم اس کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ غفلت سے خطاب کی طرف التفات کا راز کیا ہے؟ یعنی انسان پہلے غافل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا خالق مالک رازق پالک کون ہے، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس کے ساتھ اس کے بعد اس نے خطاب کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہی تمام وجودی کمالات کا جامع ہے، اس میں تمام وجودی کمالات پائے جاتے ہیں، ساری کائنات پر اس کی ربوبیت جاری ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور یوم قیامت کا واحد مالک بھی وہی ہے، تو پھر انسان اپنے غیب سے نکل کر حضور میں آتا ہے اور براہ راست خدا سے خطاب کرتا ہے۔ یہ تبدیلی متکلم یعنی انسان میں ہوتی ہے، نہ کہ مخاطب یعنی خدا میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی غیب سے خطاب کیا حاضر کی طرف، کا کی ضمیر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان غافل تھا، جب غفلت سے نکلا تو خطاب کیا اللہ کو مخاطب کر کے، کا کی ضمیر سے، ہو نہیں بلکہ کا تجھ سے، کیونکہ خدا ہرگز غائب نہیں ہوتا، انسان غافل ہوتا ہے۔ جو شخص ان معارف کو نہ سمجھے یا قبول نہ کرے وہ خطاب کے لائق نہیں، کیونکہ وہ حقیقتاً غائب ہے۔ اس کو پتہ چلے گا کہ میرا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پالک وہی ہے، تو پھر وہ ایاکا کے لفظوں کے ساتھ اس کو خطاب فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب؟ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، وہ راستہ جو تیرے حفظ و سیانت اور تیری حفاظت میں ہو۔ البتہ ایت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حافظ اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یعنی دکھا دے، نہیں، بلکہ اس کے سٹیپ ہیں۔ پہلی توفیق جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما یعنی دکھا، اس کے بعد دوسری جو توفیق ہے خدا سے طلب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ تیسری توفیق جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرما، شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں تیرے فضل و کرم کے دیدار تک، اپنے فضل و کرم کے دیدار تک ہمیں پہنچا دے، نہ کہ تیرے قہر کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا یعنی ہم جب سٹیپ بائی سٹیپ یعنی صراط مستقیم کو دکھا، پھر اس تک پہنچا، اور پھر اس پر ثابت قدمی نصیب فرما، یہ آخری اور بہترین دعا ہے۔ یہیں پر آتا ہے کہ محمد وآل محمد کا راستہ صراط مستقیم ہے، وہیں پر ثابت قدمی ہو، اور ہمارے قدم وہاں سے لغزش نہ کھائیں، نہ پھسلیں وہاں سے قدم، وہاں سے قدم پھسلیں گے تو سیدھا جہنم جائیں گے۔ یہ راستہ دین، قرآن اور معصومین پیشواؤں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اور سالک جو اللہ کے راستے کے لیے یعنی چلنے والا ہے اسرار باطنی کا مشاہدہ آسان بناتا ہے۔ ہدایت یہاں محض راستہ دکھانا نہیں بلکہ مطلوب تک پہنچا دینا ایصال مطلوب ہے، اور یہ ہدایت تکوینی نوعیت کی ہے، یعنی تکوینی کون فیکون، یہ نہیں کہ ہمیں دکھا دے، نہیں، بلکہ دکھا کر پھر ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس راستے پر پہنچا دے، اور پہنچانے کے بعد ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو ایسا پکا بنا دے کہ ہم پھر اس راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ اس کے بارے میں چند نکات، انسان مسلسل حرکت میں ہے اور کمال کے مدارج ختم نہیں ہوتے، اس لیے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ضروری ہے۔ صراط ایک ہی راستہ ہے جو انسان کی فطرت سے شروع ہو کر خدا پر ختم ہوتا ہے۔ صرف تشریع یعنی قانونی رہنمائی کافی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہدایت یعنی دل کی روشنی بھی ضروری ہے۔ لہذا ہم اسی توفیق کو خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں کہ خدایا فقط یہ نہیں کہ ہمیں قانونی رہنمائی کر دے، نہیں، کہ صراط مستقیم وہ ہے
چلے جاؤ وہاں پہنچ جاؤ، نہیں، بلکہ خدایا ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور اس پہ ثابت قدم ہوں۔ ہدایت فقط علم نہیں بلکہ بصیرت اور مشاہدہ ہے، مثلا گناہ کے باطن کو دیکھنا، گناہ ہونے اور اس کی اندر جو خرابی ہے اس کو انسان جو ہے وہ اپنے قلب سے دیکھے۔ نماز گزار خدا سے اپنے لیے خاص قسم کی معیت یعنی رفاقت اور ساتھ ہونا طلب کرتا ہے، جیسی نیکوکاروں اور صالحین کے ساتھ۔ ہدایت تکوینی ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص ہے، جبکہ تشریعی ہدایت عام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت، خاص توفیقات، لیکن ہدی للناس سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ خدا چاہتا ہے تمام کائنات کے تمام انسان اور جن جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، لیکن ملتی ان کو ہے کہ جو اس راستے پر آتے ہیں۔ نبی کا کام پیغام پہنچانا ہے، لیکن حقیقی ہدایت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اس پر ایمان لائے اور عمل کرے۔ صراط مستقیم کی طلب دراصل ایک ہم آہنگ، غیر متزاحم اور منظم معاشرے کی تشکیل کی دعا ہے کہ یعنی صراط مستقیم کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ منظم رہے اور ہم ایک بہترین راستے پر گامزن رہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، رقیب یا مزاحم نہیں ہوتے۔ اگر مثلا فرض کیا جائے کہ سب لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں تو ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسی دنگا فساد یا نامنظم چیز نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ہے کہ اگر تمام لوگ ولایت علی پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ یہ غیر منظم اور معاشرے میں جو فسادات ہیں یہ صراط مستقیم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ حرکت صراط معتقد، متخلق اور عامل ہونے کا نام ہے، یعنی انسان اعتقاد رکھتا ہو، متخلق ہو یعنی اخلاق حسنہ رکھتا ہو اور عمل کرتا ہو، اور یہ سفر انسان کی باطنی اور نفسانی سیر ہے۔ جیسا کہ انسان دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا ہے ویسے ہی قیامت میں پل صراط سے گزرے گا۔ آسانی یا دشواری اسی کے مطابق ہوگی، جتنا یہاں صراط مستقیم پر چلے گا اتنا ہی پل صراط سے اسی طرح ہی گزرے، اسی سپیڈ سے صراط مستقیم سے یعنی پل صراط سے گزرے گا۔ حق کو پہچاننا اتنا دشوار ہے جتنا کہ اندھیری رات میں باریک بال کو دیکھنا، اور صراط پر استقامت تلوار کی دھار پر چلنے جیسی ہے، بہت مشکل ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے نعمت یافتہ بندے ہیں، وہ جو ولایت، تائید اور رحمت الہی سے بہرہ مند ہوئے اور صراط مستقیم کو آسانی سے طے کر گئے، نہ کہ ان کے راستے پر جو غضب کا شکار ہوئے اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ ضلالت اور غضب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کے برے اختیار کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خود اپنی مرضی سے برا راستہ اختیار کیا تو وہ ضلالت میں پڑ گئے اور غضب خدا کا شکار ہو گئے۔ نعمت یافتگان کون ہیں؟ یعنی انعمت علیہم وہ کون ہیں؟ ان میں انبیاء، وہ جو وحی کے ذریعے بشر کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، صدیقین وہ جو عقیدہ، اخلاق اور عمل میں کامل سچائی رکھتے ہیں، شہداء وہ جو اعمال کے گواہ ہیں اور ہر حالت میں مشاہدہ رکھتے ہیں، صالحین وہ جن کی ذات کا جوہر ہی صلاح اور نیکی ہے، یعنی جن کی ذات جو ہے وہ صلاح، بہتری، بھلائی اور نیکی ہے۔ لہذا اگر انسان مختار نہ ہوتا تو گمراہی اور غضب بھی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے غضب ہے، گمراہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس اختیار بھی موجود ہے۔ یہاں مراد صرف ظاہری نعمتیں نہیں بلکہ معنوی نعمتیں ہیں جو راستے کی روشنی ہیں۔ نعمت یافتگان یعنی نعمت پانے والے خود بھی درجات رکھتے ہیں، اصحاب یمین ہیں، مقربین ہیں، ان کے بھی اپنے درجات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ ایک ہی درجہ ہے ان کا بس اور ختم نہیں۔
اصحاب یمین ہے اور اصحاب یمین میں مقربین ہیں، یہ تمام جو ہیں ان میں درجات ہیں۔ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھ نہ رکھنے والا مرنے کے بعد بھی ان کا ہم نشین نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ یہاں دنیا میں علی کے ساتھ دشمنی اور آخرت میں ہم علی والے ہو جائیں گے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں دنیا میں یہی ایک صراط جو امیر المومنین کی ولایت ہے، ہم اس صراط سے متمسک رہیں گے تو پھر آخرت میں صراط پر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صراط مستقیم پر چلنے والے کم ہیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے شاکر بندے کم ہیں، اور راستہ طویل اور سخت ہے، لیکن ہم سفر نیک ترین لوگ ہیں۔ لہذا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں نیک لوگوں کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب فرما، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔